اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے فرامین، احادیث مبارکہ اور قرآنی آیات اس اسلامک فقہ یوٹیوب کے اندر ان کے وظائف اور ان کی فضیلت بیان کی جاتی ہے۔ خود بھی اسلامک فقہ یوٹیوب کو جوائن کریں اور اپنے دوستوں کو بھی دعوت دیں۔ یہ ایسا الحمدللہ چینل ہے جو آپ کے گھریلو جو مسائل ہیں، اندرون بیرون جو مسائل ہیں، ان تمام کا حل بفضل ہی تعالی اس کے اندر موجود رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، آج ہمارا جو موضوع ہے، جس موضوع پہ آج آپ کو وظیفہ دینے جا رہے ہیں، یہ 14 صفر المظفر کی تاریخ ہے اور بدھ کے روز کا وظیفہ ہے۔ سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیات کا بہترین وظیفہ ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سورۃ کہف جو ہے، اس کی اول اور آخر کی جو 10 آیتوں کی فضیلت کا ہمیں معلوم ہوتا ہے، ان کی عظمت اور شان کا بہت زیادہ ہے قرآن و حدیث میں، اور یہ سورت فتنہ دجال سے محفوظ رکھنے والی ہے۔ حدیث شریف میں کہ ایک صحابی نے اس کی تلاوت شروع کی تو ان کے گھر میں ایک جانور تھا، تو اس نے اچھلنا شروع کر دیا۔ صحابی رسول نے جو غور سے دیکھا تو انہیں سائبان کی طرح کا ایک بادل نظر آیا جس نے ان پر سایہ کر رکھا تھا۔ تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پڑھتے رہو، یہ ہے وہ سکینہ جو اللہ کی طرف سے قرآن کی تلاوت پر نازل ہوتا ہے۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے، اور بخاری اور مسلم میں بھی یہ روایت ہے کہ یہ صحابی حضرت سیدنا اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ٹھیک ہے، تو مسند احمد میں ہے کہ جس شخص نے سورۃ کہف کی شروع کی 10 آیتیں حفظ کر لیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ وہ فتنہ دجال سے بچا لیا گیا۔ ترمذی میں 3 آیتوں کا بیان ہے، مسلم میں آخری 10 آیتوں کا ذکر ہے، نسائی میں 10 آیتوں کو مطلق بیان کیا گیا ہے۔ جو شخص اس سورۃ کہف کا اول اور آخر 10 آیتیں پڑھ لے تو اس کے لیے اس کے پاؤں سے سر تک نور ہی نور ہوگا۔ جو اس ساری سورت کو پڑھے اسے زمین سے آسمان تک کا نور ملے۔ ایک اور میں یہاں پہ ہے تو غریب سند سے مطلب، لیکن اس کی فضیلت پہ جو ہے نا کہ جمعے کے دن جو شخص سورۃ کہف پڑھ لے اس کے پیر کے تلووں سے لے کر آسمان کی بلندی تک کا نور ملے گا، جو قیامت کے دن خوب روشن ہوگا اور دوسرے جمعے تک اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اس حدیث کے مرفوع ہونے میں نظر ہے، زیادہ اچھا تو اس کا موقوف ہونا ہی ہے۔ بہرحال اللہ کریم ہمیں قرآن کریم پڑھنے کی، سمجھنے کی توفیق رفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں غیب کے خزانوں میں سے رزق حلال نصیب فرمائے۔ اس صورت کے اندر اصحاب کہف کا بھی ذکر ہوتا ہے، تو میں یہاں آپ کو پہلے بتا دوں کہ آپ نے بدھ کے روز باوضو حالت میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ اول آخر 11 بار درود پاک پڑھنا ہے، اور درمیان کے اندر سورۃ کہف کی جو ابتدائی 10 آیات ہیں، کون سی؟ سورۃ کہف کی جو ابتدائی 10 آیات ہیں، یہ یہاں سے شروع ہوتی ہیں، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ یہاں سے یہ شروع ہوتی ہیں، اور جو ہے 10 آیتیں جہاں پر مکمل ہوتی ہیں وہاں تک آپ نے ان 10 آیتوں کو صرف ایک بار پڑھ لینا ہے۔
ٹھیک ہے، اول آخر درود پاک پڑھنا ہے، اور درمیان کے اندر ان آیتوں کو ایک بار ہم نے ضرور پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد جو اگلی بات ہے کہ اصحاب کہف کے متعلق، کیونکہ اس صورت میں اصحاب کہف کے متعلق بیان ہے کہ وہ اللہ کے ولی تھے، ان کے شان و عظمت بیان کی گئی کہ وہ اتنا عرصہ غار میں رہے، پھر اللہ کی فضل سے باہر آئے۔ بزرگ فرماتے ہیں، بالخصوص استاذی المکرم جو ہیں اس وظائف کے معاملے میں، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اصحاب کہف کے جو نام ہیں انہیں باوضو حالت میں آدمی 2 رکعت نماز نفل پڑھے اور ان نوافل کا اس ثواب اصحاب کہف کی روح کو پیش کرے، یعنی کہ نفل پڑھے اللہ کے واسطے، پھر ان کا ثواب اللہ کے حضور یہ عرض کرے کہ ان کا ثواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ اصحاب کہف کی روح کو پیش کرتا ہوں۔ اس طرح پیش کرے، پھر اصحاب کہف کے جو نام ہیں انہیں کسی سفید کاغذ پر سیاہی کے ساتھ، قلم کے ساتھ یا پین کے ساتھ لکھ کر انہیں اپنے گھر کے اندر محفوظ کر لے تو اللہ تبارک و تعالی اس گھر کی حفاظت خود فرماتے ہیں، اور اللہ اس گھر کو دین دنیا کے غموں سے، تکلیفوں سے محفوظ فرماتے ہیں۔ اور اگر وہ لوگ جو مایوس ہو چکے ہیں اپنی زندگی سے، معاملات سے، اصحاب کہف کے 10 یہ جو نام ہیں نا، جتنے بھی ہیں، ان کا نقش بنا کر اپنے پاس محفوظ کریں۔ رزق کا مسئلہ ہے تو وہ حل ہوگا، شادیوں کی پرابلم ہے تو وہ انشاءاللہ حل ہو جائے گی۔ اور اس کے ساتھ سورۃ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں پڑھیں، ممکن ہو تو 10 آخری آیات بھی پڑھ لیں، کوئی اتنا لمبا چوڑا کام نہیں ہے۔ اگر ٹائم ہو تو دونوں سورۃ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں بھی پڑھا کریں اور آخری 10 آیتیں بھی پڑھا کریں۔ اور اصحاب کہف کے ناموں کو ممکن ہو تو لکھ کر، نقش بنا کر اپنے گھر میں، دکان میں، گاڑی میں، کاروبار والی جگہ پہ محفوظ کر لیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کے فضل و کرم سے، یاد رکھیں اللہ تعالی کے فضل و کرم سے آپ اس کی جو برکتیں ہیں وہ آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گی۔ ٹھیک ہے، اب یہاں ایک حدیث میں سناتا ہوں، مستدرک حاکم کی حدیث ہے اور بہقی میں بھی ہے کہ جس نے سورۃ کہف اس طرح پڑھی جس طرح نازل ہوئی ہے تو اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ الحمدللہ وہ ہم پہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ کریم نے ہم پہ کرم فرمایا۔ ٹھیک ہے، تو اس سورت کو پڑھا کریں، اس کی ابتدائی جو آیتیں ہیں انہیں پڑھا کریں، آخری آیتوں کو پڑھا کریں، انشاءاللہ اللہ کریم اس کا ثواب بھی بہت زیادہ عطا فرمائیں گے، غموں سے، دکھوں سے اللہ کریم نجات بھی عطا فرمائیں گے۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے عمل کے ساتھ۔ تو اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔